دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے جادوئی قلم۔ شکیل نامی جادوگر نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی، قلم لے لو، قلم لے لو، جادوئی قلم لے لو، اس قلم کی بدولت تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انتخابات ہوں گے، تقدیر ہو یا کوئی بھی سوال نامہ، اس جادوئی قلم سے بدل جائے گی تمہاری قسمت۔ اس انوکھے اعلان کو سن کر سب اس کی جانب فوراً متوجہ ہوئے اور سب نے شکیل جادوگر کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے ماسی روبی ہاتھ اوپر کر کے بولی، جادوگر بھائی، میرا بیٹا بڑا نالائق ہے، اس کے امتحانات قریب آ رہے ہیں لیکن وہ پڑھائی پر توجہ بالکل نہیں دیتا۔ برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا قلم دیجیے جو اسے کامیاب کرنے میں کارگر ثابت ہو۔ یہ سن کر شکیل جادوگر نے اپنا تھیلا کھولا اور اس کے اندر موجود سنہرے رنگ کا قلم ماسی روبی کو تھما دیا۔ شکیل جادوگر نے ماسی روبی سے اس قلم کے 100 روپے مانگ لیے۔ ہجوم کو چیرتے ہوئے حلیم بھائی آگے بڑھے اور روحانے سے لہجے میں بولے، جادوگر بھائی، میں 5 سال سے نوکری تلاش کر رہا ہوں لیکن اب تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ کوئی ایسا قلم دو جس سے مجھے اچھی اور معقول نوکری مل جائے۔ شکیل جادوگر نے دوبارہ تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور گلابی رنگ کا قلم حلیم بھائی کو تھما دیا۔ قلم لے کر حلیم بھائی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر شیخ اعجاز صاحب نے بھی ہمت کی اور آگے بڑھے اور شیخ اعجاز احمد صاحب ایک سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اس سے قبل کہ شکیل جادوگر کچھ بولتا، شیخ اعجاز خود ہی بول پڑے، میں محکمہ ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم ہوں اور آج کل ادیب بننے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ناکامی ہی ہو رہی ہے۔ میں جو بھی لکھتا ہوں وہ شائع نہیں ہو پاتا۔ اخبارات، رسائل اور ڈائجسٹ والے میرے لکھے ہوئے مضامین شائع نہیں کرتے۔ میں بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن تمام ہی کوشش بے سود ثابت ہو چکی ہے۔ شکیل جادوگر یہ دیکھ کر دکھ بھری داستان سن کے تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو سرخ رنگ کا قلم نکال کر اعجاز صاحب کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اسی طرح یک کے بعد دیگر کئی لوگ شکیل جادوگر کے پاس آئے اور اسے اپنے مسائل بتا کر اسے قلم خریدنے لگے۔ شکیل جادوگر ہر کسی کو قلم دیتا جاتا اور اس سے 100 روپے لے لیتا۔ شام تک کئی لوگ اس سے قلم حاصل کر چکے تھے۔ شکیل جادوگر کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے تھے۔ شکیل جادوگر کو اپنا یہ کاروبار بہت منافع بخش لگ رہا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد محلے میں کوہرام سا برپا ہو گیا کہ ماسی روبی یعنی روبی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرے پیسے ڈوب گئے۔ میرا بچہ پہلے تو تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتا تھا، جب سے اس نے اس قلم لے کر دیا ہے اس نے کتاب کو کھولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ادھر حلیم صاحب بھاگے آئے اور چلائے، میں نے انٹری ٹیسٹ کے لیے شکیل جادوگر کا قلم استعمال کیا تھا، میں بری طرح فیل ہو گیا ہوں۔ ابھی سب حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ شیخ اعجاز معصوم سی شکل بنا کر روحانی سے لہجہ میں بولے، پہلے تو میرا لکھا ہوا کچھ نہ کچھ شائع ہو جایا کرتا تھا لیکن اب تو کئی رسائل مالکان نے مجھے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ بارش کی ننھی سی بوندوں کی طرح آنسو ان کے گال پر تیرنے لگے تھے۔ سب سے مختلف حال محمد حنیف کا تھا۔ وہ انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا اور ڈی سی او کے تقرری کے لیے بھی اسی قلم سے امتحان دیا۔ شکیل جادوگر کا قلم استعمال کرنے کے بعد اسے سپاہی کے طور پر بھرتی نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح کے پرچے اس نے دیے تھے وہ صرف خود پڑھ سکتا تھا۔ ہر ایک اپنی اپنی داستان سنا چکا تھا۔ محلے کے بزرگوں نے صلاح دی کہ شکیل جادوگر کو پکڑا جائے۔ گاؤں میں چند ایک ہی کو اس جادوگر کی رہائش کا پتہ تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ تھا۔ سب لوگ اس کمرے کے اندر گھس گئے۔ اچانک حلیم صاحب چیخے، یہ دیکھو، ادریس احمد جادوگر ہمارے لیے پرچہ چھوڑ گیا ہے۔ سب لوگ کمرے سے باہر نکل آئے۔ حلیم صاحب نے پرچہ بآواز بلند پڑھنا شروع کیا، گاؤں والوں، میں نہیں جانتا کہ آپ سب اتنے بیوقوف ہو گئے۔ میں جادوگر نہیں تھا بلکہ میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ میں اسی طرح لوگوں کو ٹھگتا ہوں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ تمہارے گاؤں والے اتنے بیوقوف ہیں تو میں نے اپنی قسمت یہاں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بے وقوف لوگوں، جادو کسی قلم میں نہیں ہوتا، جادو تو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔
اگر اس طرح لوگ جادوئی قلم خریدتے رہے تو کوئی بھی شخص محنت نہیں کرے گا، سب لوگ 100 روپے والا قلم خرید کر پاس ہو جائیں گے، ڈاکٹر اور ادیب بن جائیں گے اور اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہو جائیں گے۔ اس لیے محنت کا ساتھ کبھی مت چھوڑو، کیونکہ محنت ہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کہہ کر حلیم صاحب خاموش ہو گئے۔ سب لوگ نظریں جھکائے کھڑے تھے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ شکیل بظاہر جادوگر بن کر اس گاؤں میں آیا تھا، اس کا ارادہ تو صرف گاؤں والوں کو ٹھگنا تھا، تاہم آخر میں وہ گاؤں والوں کو جادوئی قلم کا اصل راز سمجھا کر یہ سبق دے گیا کہ انسان کی تقدیر اور قسمت تبھی بدلتی ہے کہ جب وہ محنت کرے۔